حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں تھوڑا آگے چلا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جو پیٹ ہیں بہت بڑے بڑے ہیں، کمروں جیسے، گنبدوں جیسے۔ ان پیٹوں کے اندر بچھو ہیں اور بڑے بڑے موٹے موٹے سانپ ہیں جو ان لوگوں کو اندر سے کاٹ رہے ہیں۔ بڑی خطرناک صورت حال تھی۔ میں نے جناب جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا اللہ کے حبیب، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، حرام مال کھاتے تھے، آج اللہ رب العزت ان کو یہ عذاب دے رہا ہے۔ تو جو سود کا گناہ ہے یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابن مسعود راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے، الربا ثلاثۃ وسبعون بابا ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سود ہے اس کے 73 درجے کے گناہ ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے کم درجے کا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اتنا خطرناک قسم کا گناہ ہے سود کا کھانا۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کی وجہ سے 4 آدمی دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ایک سود کھانے والا، دوسرا سود کھلانے والا، اور تیسرا وہ آدمی جو اس سودی معاملے کو لکھتا ہے، اور چوتھا وہ آدمی جو اس سودی معاملے کی گواہی دیتا ہے۔ 1 روپیہ سود کی وجہ سے ان 4 آدمیوں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ دیکھیں کتنی خطرناک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جو سود آدمی کھاتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ جو آئیں گے تو یہ پاؤں کے بل نہیں آئیں گے، اپنے قدموں کے بل نہیں آئیں گے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے قدم ہی نہیں ہوں گے، یہ اپنے کولہوں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لا یقومون، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے قدموں کے بل کھڑے ہو سکیں، بلکہ ان کا اس طرح حال ہوگا جس طرح دنیا میں کسی جن نے کسی آدمی کو چھوا ہو تو اس کو مدہوشی لاحق ہو گئی ہو، وہ یوں آگے پیچھے گھومتا پھرتا ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو جو سودی آدمی ہوگا وہ قیامت کے دن اس کا یہ حال ہوگا کہ اپنے کولہوں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر لایا جائے گا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اتنی سخت تکلیف ہوگی۔ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی تم نبی ہو، میں تم کو واضح طور پر یہ بتلا رہا ہوں کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حرام مال نہ کھاؤ، حلال مال کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاکیزہ مال کھانے کے بعد پھر تم نیک عمل کرو، پھر تمہارا عمل قبول ہوگا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آج ہم یہ جو دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے اصل اور مین وجہ یہ ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہوتا ہے تو پھر دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اور اسی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو سفر سے آ رہا ہے، اس
کے جو بال ہیں پراگندہ ہیں، اس کے جو کپڑے ہیں وہ گرد آلود ہیں، اور اس کے جسم پر سفر کی تھکاوٹ ہے، سفر کے آثار ہیں، اچانک اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ سفر کا تھکا ہوا ہے، بیچارہ بے بس ہے، تو اللہ رب العزت سے اس چیز کا سوال کرتا ہے کہ اے مولا کریم مجھے یہ چیز عطا فرما۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ بیچارہ تھکا ہوا ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، تو اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی مشقتوں کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مطعمہ حرام، کہ اس کا کھانا جو حرام کا ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو حرام گیا ہوا ہے، تو پھر اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ آگے فرمایا وہ مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وہ ملبسہ حرام، اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے وہ حرام کا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو دعاؤں کی عدم قبولیت کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیٹوں کے اندر حرام بھرا ہوا ہے۔ اگر ہمارے پیٹوں کے اندر حلال ہو تو پھر ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ مروان ابن حکم کے پاس ایک عورت نے یہ دعویٰ دائر کیا کہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اس کے خلاف دعویٰ دائر کیا کہ اس آدمی نے جو فلاں زمین ہے جو اس کے پاس ہے وہ میری ہے زمین، اس نے ہتھیا لی ہے ظلماً۔ تو مروان ابن حکم نے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اپنے دربار میں اور کہا کہ یہ عورت دعویٰ کرتی ہے کہ فلاں جو زمین ہے آپ کے پاس یہ آپ کی نہیں ہے، یہ اس کی ہے۔ تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنی ہے، کیا اس حدیث سننے کے بعد میں کسی کی ظلماً زمین لے سکتا ہوں؟ تو مروان ابن حکم نے کہا کہ آپ نے کون سی حدیث سنی ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث بتلائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی دوسرے کی ظلماً تھوڑی سی زمین ہتھیا لی، اس پر قبضہ کر لیا، چاہے زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا کیوں نہ ہو، کل جب یہ آدمی قیامت کے دن آئے گا تو یہ زمین کا ٹکڑا اور اس کے ساتھ نیچے ساتوں زمینیں ملا کر اس کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈال دی جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ساری زمینیں ساتوں زمینوں کو ملا کر اس کے کندھے پر رکھ دی جائیں گی کہ تم اس تھوڑی زمین کے لالچ میں آ کر آپ نے قبضہ کیا تھا، آج قیامت کے دن تم اس کو اٹھاؤ تو صحیح نہ پتہ تو چلے۔ تو جب حضرت سعید بن زید نے یہ حدیث مروان ابن حکم کو بتائی تو اس نے کہا کہ بس حضور کی حدیث کافی ہے، میں آپ سے کوئی اور گواہ طلب نہیں کرتا، یہ زمین آپ کی ہے، آپ لے جائیں۔ تو حضرت سعید بن زید نے کہا کہ نہیں، میں یہ زمین اس عورت کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر ایک بد دعا دی اور اے مولا کریم میں واقعتاً سچا ہوں تو آپ اس عورت کو اسی زمین کے اندر ہی دفن کر دیں، یعنی اس کی قبر اسی زمین کے اندر ہی بنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ زمانے کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ عورت دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کر گھومتی تھی۔ ہم پوچھتے تھے کیا ہوا، تو وہ کہتی تھی کہ مجھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا کھا گئی ہے۔ اور پھر اسی زمین کے اندر ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، وہیں پر وہ گھوم رہی تھی کہ اس گڑھے کے اندر گری اور وہیں مری اور وہیں پر اس کی قبر بنی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرام کا کتنا وبال آتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں جو کہا یہ عمل کی